دو خوبصورت حریف اور ایک طاقتور نوجوان سی ای او اور دوسرا سٹائلش بزنس پارٹنر ایک ہی کمپنی میں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ رات بھر کی میٹنگز میں بارش سے بھیگے جسم قریب آئے، تیز ڈائلاگ نے آگ بھڑکائی، نفرت آہستہ آہستہ گہری شہوت میں بدل گئی۔ اب صرف ایک شدید خواہش باقی تھی، وہ شدید پاگل پن والی چاہت جو اب روکی نہیں جا سکتی تھی۔ آخرکار دونوں نے ایک عجیب طریقے سے السلام علیکم دوستو۔ بارش اس رات شہر پر اتنی تیز برس رہی تھی کہ ونڈو گلاس پر پانی کے قطرے مسلسل بہہ رہے تھے اور باہر کی دنیا مکمل طور پر دھندلی ہو چکی تھی، جبکہ اندرونی کمرے کی روشنیاں کم اور گرم تھی، جن میں دو مرد ایک لمبے کانفرنس ٹیبل کے دونوں سروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان پھیلی ہوئی خاموشی اتنی بھاری تھی کہ سانس لینے میں بھی وقت محسوس ہو رہی تھی۔ آرین ملک کمپنی کا نوجوان سی ای او تھا، جس کی عمر ابھی 30 کے قریب تھی، لیکن اس کے چہرے پر اتھارٹی اور تھکن کا عجیب امتزاج تھا۔ بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا ہوا تھا، شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی سخت نظر تھی جو ہمیشہ زین خان کو دیکھتے وقت پیدا ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف زین خان بیٹھا تھا، سٹائلش بزنس پارٹنر، جس کے کپڑے ہمیشہ مہنگے اور فٹ ہوتے تھے، لیکن آج رات بارش نے اسے بھی نہیں بخشا تھا۔ جب وہ دفتر آیا تو اس کی سفید شرٹ کچھ گیلی ہو چکی تھی، جو اب جسم پر چپک کر اس کے کندھوں اور سینے کی لکیر واضح کر رہی تھی۔ آرین نے اسے دیکھتے ہی ہونٹ بھینچے اور میز پر پڑی فائل کو زور سے کھولا۔ یہ نمبر غلط ہے زین، تم نے جان بوجھ کر ڈیڈ لائن کے قریب لا کر مجھے دباؤ میں ڈالا ہے۔ زین نے سر اٹھایا اور مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو آرین کو ہمیشہ پاگل کر دیتی تھی۔ دباؤ میں تو تم خود آتے ہو آرین، میں نے صرف وہی کیا جو کمپنی کے فائدے میں تھا۔ آرین کی انگلیاں فائل کے کنارے پر سخت ہو گئی اور اس کی آواز میں وہ تیز لہجہ آ گیا جو صرف زین کے سامنے نکلتا تھا۔ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو، فائدے کی بات کر کے پھر خود سب سے فائدہ اٹھا لیتے ہو۔ زین نے کرسی کو تھوڑا آگے کیا اور ٹیبل پر کونیاں ٹیک دی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب پہلے سے کم ہو چکا تھا۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک کے باوجود فضا گرم محسوس ہو رہی تھی اور بارش کی آواز ونڈو کے باہر مسلسل بڑھ رہی تھی، جیسے باہر کی دنیا بھی ان دونوں کے اندر چل رہی جنگ کا حصہ بننا چاہتی ہو۔ آرین نے گہری سانس لی اور فائل کے صفحات پلٹے، لیکن اس کی نظر بار بار زین کی گیلی شرٹ پر چلی جا رہی تھی، جہاں کپڑا جسم سے چپکا ہوا تھا اور ہر سانس کے ساتھ ہلکی سی حرکت کر رہا تھا۔ زین نے بھی محسوس کیا اور جان بوجھ کر شرٹ کے کالر کو تھوڑا ڈھیلا کیا۔ کیا دیکھ رہے ہو آرین؟ اس کی آواز کم اور گہری تھی۔ آرین نے فوراً نظر پھیر لی اور غصے سے جواب دیا، کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں کہ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو۔ زین ہنسا۔ لاپرواہ میں نہیں ہوں، تم ہو جو ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو، یہاں تک کہ لوگوں کو بھی۔ آرین کی کرسی پیچھے ہٹی، وہ کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کی حرکت تیز تھی، جیسے اندر کچھ بھڑک رہا ہو۔ کنٹرول اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ تم جیسے لوگ سب کچھ برباد کر دیتے ہو۔ زین بھی آہستہ سے کھڑا ہو گیا اور میز کے گرد گھوم کر آرین کے قریب آ گیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ بارش کی بو کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور گیلی ہوا نے دونوں کے جسموں کو اور بھی قریب محسوس کروایا۔ آرین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن دیوار قریب آ چکی تھی۔ زین نے آواز پست کی، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ آرین کی سانس تیز ہو گئی۔ نفرت سے بھی زیادہ۔ زین نے سر جھکا کر آرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر بھی تم مجھے یہاں رکھے ہوئے ہو، رات بھر کی میٹنگز میں کیوں؟ آرین نے ہونٹ بھینچے اور جواب دیا، کیونکہ یہ پروجیکٹ فیل نہیں ہو سکتا اور تمہارے بغیر چل نہیں سکتا۔ زین نے ایک قدم اور آگے بڑھا اور ان کے جسم تقریباً چھو رہے تھے۔ گیلی شرٹ کی ٹھنڈک آرین کی گرم جسم کے قریب تھی اور فضا میں کچھ ایسا باری ہو گیا تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آرین کی نبض گردن میں تیزی سے بھڑک رہی تھی اور زین کی نظر اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی، پھر تیزی سے آنکھوں میں واپس آ گئی۔ تمہارا غصہ بھی عجیب لگتا ہے آرین، کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم صرف نفرت نہیں کر رہے۔ آرین نے زور سے سانس لی اور خاموش ہو جاؤ کہہ کر نظر پھیر لی، لیکن جسم نہیں ہٹا سکا۔ زین نے ہلکا سا مسکرایا اور پیچھے ہٹ گیا، جیسے جان بوجھ کر فاصلہ بنا رہا ہو، لیکن کمرے میں وہ تناور آ گیا جو اب آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں دوبارہ میز کے پاس آ گئے، فیلے کھولی، نمبرز پر بحث شروع ہوئی، لیکن اب الفاظ کے پیچھے کچھ اور چل رہا تھا۔ ہر جملے میں چبھن تھی، ہر نظر میں چمک تھی۔ آرین جب زین کی طرف دیکھتا
تو اس کی انگلیاں مشت میں بند ہو جاتی اور زین آرین کی طرف دیکھتا تو اس کے ہونٹوں پر وہ پرانی مسکراہٹ آ جاتی جو آرین کو اندر سے جلا دیتی۔ گھنٹے گزر گئے، بارش نہیں رکی، کمرے کا درجہ حرارت بڑھتا گیا اور دونوں کی شرٹ مزید جسم سے چپک گئی۔ آرین نے ایک بار پھر فائل پھینک دی۔ یہ کام تم نے جان بوجھ کر خراب کیا ہے۔ زین نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں خراب کیا آرین، تم خود خراب ہو رہے ہو۔ آرین اس کی طرف بڑھا، اب غصہ اور کچھ اور چیزیں مل کر اس کے اندر طوفان بنا رہی تھی۔ تمہیں کیا پتا میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ زین نے خاموشی سے جواب دیا، شاید اتنا ہی جتنا میں محسوس کرتا ہوں۔ دونوں کی نظریں مل گئیں اور اس لمحے کمرے میں وقت رک سکیا۔ بارش کی آواز دور ہوتی محسوس ہوئی، سانسوں کی آواز قریب آ گئی۔ آرین کا ہاتھ میز کے کنارے پر مضبوطی سے جم گیا اور زین کا جسم اتنا قریب تھا کہ اس کی خوشبو آرین کی سانسوں میں گل رہی تھی۔ کچھ سیکنڈز ایسے گزرے جیسے گھنٹے ہوں، پھر اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں جھٹکے سے الگ ہوئے، سانس تیز تھی، چہرے پر وہ اظہار چھپانا مشکل ہو رہا تھا جو ابھی پیدا ہوا تھا۔ دروازہ کھولا اور ایک اسسٹنٹ نے سر اندر کیا۔ سر، باہر گاڑیاں انتظار کر رہی ہیں، بارش کم ہو گئی ہے۔ آرین نے بغیر کسی کو دیکھے جواب دیا، ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں۔ اسسٹنٹ چلا گیا، دروازہ بند ہوا اور کمرے میں پھر وہی بھاری خاموشی چھا گئی۔ زین نے آرین کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یہ ختم نہیں ہوا آرین۔ آرین نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں اب بھی وہی آگ تھی، لیکن اب اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پتا ہے۔ دونوں نے فائلیں سمیٹیں، لائٹیں بند کیں اور کمرے سے نکلے، لیکن جب وہ لیفٹ کی طرف جا رہے تھے تو دونوں کے کندھے ایک دوسرے سے لگے اور اس چھوٹی سی لمس نے دونوں کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ لیفٹ کے دروازے بند ہوئے، آئینے میں ان کی نظریں ملی اور آرین نے دل میں سوچا کہ یہ رات شاید ان دونوں کے درمیان وہ لکیر کراس کر چکی ہے جو اب واپس نہیں کی جا سکتی۔ زین نے بھی وہی سوچا اور لیفٹ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے سانس لی۔ باہر بارش اب بھی ہلکی ہلکی پڑ رہی تھی اور دونوں جانتے تھے کہ اگلی میٹنگ میں یہ تناؤ اور بھی گہرا ہوگا، کیونکہ اب نفرت کے نیچے کچھ ایسا چھپا تھا جو دونوں کو اندر سے کھا رہا تھا اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ لیفٹ کے دروازے کھلے تو دونوں نے ایک دوسرے سے نظر چراتے ہوئے باہر قدم نکالے۔ لابی میں روشنیاں مدم تھیں اور باہر اب بھی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ آرین نے اپنی گاڑی کی چابیاں نکالیں، لیکن زین نے اس کے پاس آ کر آواز پست کی، میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، بارش نے بیٹری خراب کر دی ہے۔ آرین نے اسے دیکھا اور چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بغیر کسی جذبات کے بولے، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے، سیٹ بیلٹ باندھی اور خاموشی کے ساتھ نکل پڑے۔ گاڑی کے اندر خوشبو اور گیلی کپڑوں کی بو مل کر ایک عجیب سی فضا بنا رہی تھی۔ آرین نے سٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی جبکہ زین ونڈو کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن بار بار اس کی نظر آرین کے ہاتھوں اور جبڑے کی لکیر پر چلی جا رہی تھی جو تناؤ کی وجہ سے سخت ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد زین نے آہستہ سے کہا، تمہیں یاد ہے 3 سال پہلے جب ہم نے پہلا پروجیکٹ ساتھ شروع کیا تھا؟ آرین کے ہاتھ سٹیئرنگ پر اور سخت ہو گئے۔ یاد رکھنا نہیں چاہتا، زین نے مسکرا کر سر ہلایا، لیکن میں یاد رکھتا ہوں، تم نے مجھے اس وقت بھی اتنا ہی دیکھا تھا جیسے آج رات۔ آرین نے غصے سے جواب دیا، اس وقت تم نے میرا اعتماد توڑا تھا زین، اور آج بھی وہی کر رہے ہو۔ زین نے کرسی میں ہلتے ہوئے جسم کو سیدھا کیا اور آرین کی طرف دیکھا، میں نے کچھ نہیں توڑا آرین، تم نے خود دیوار کھڑی کر لی تھی۔ گاڑی ایک سرخ بتی پر رکی، دونوں کی سانس کی آواز خاموشی میں واضح ہو رہی تھی۔ آرین نے سر پھیر کر زین کو دیکھا اور اس لمحے اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چبھن نظر آئی جو کبھی نفرت تھی، اب کچھ اور بن رہی تھی۔ بتی سبز ہوئی، گاڑی چلی، لیکن دونوں کے اندر وہ بات رہ گئی جو ابھی ادھوری تھی۔ گھر پہنچنے سے پہلے زین نے اچانک بولا، کل بورڈ میٹنگ ہے آرین، مجھے پتا ہے تم میرے خلاف کچھ پیش کرنے والے ہو۔ آرین نے بریک پر زور دیا، گاڑی نے جھٹکا کھایا۔ تمہیں کیسے پتا؟ زین نے ہلکا سا ہنس کر کہا، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم ہمیشہ پہلا حملہ کرتے ہو۔ آرین نے اسے گھورا، اور تم ہمیشہ پیچھے سے چاقو گھونپتے ہو۔ زین نے جواب نہیں دیا، صرف ونڈو کی طرف دیکھتا رہا۔ جب گاڑی زین کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی تو بارش پھر تیز ہو گئی۔ زین نے دروازہ کھولا لیکن باہر نکلنے سے پہلے رک گیا اور آرین کی طرف دیکھا۔ آج رات جو ہوا وہ… آرین نے اسے کاٹتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، بس کام کی بات تھی۔
زین نے سر ہلایا جیسے مان لیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ وہ باہر نکلا اور تیزی سے اندر چلا گیا۔ آرین نے چند سیکنڈ گاڑی میں بیٹھ کر سانس لی، پھر انجن آن کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن رات بھر اس کی آنکھوں کے سامنے زین کی گیلی شرٹ اور قریب آنے والا جسم گھومتا رہا۔ اگلی صبح دفتر میں فضا پہلے سے زیادہ بھاری تھی۔ بورڈنگ میٹنگ سے پہلے آرین اپنے کیبن میں بیٹھا فائلیں چیک کر رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور زین بغیر دستک دیے اندر آ گیا۔ آج اس نے مکمل طور پر سوکھی اور مہنگی سوٹ پہنی ہوئی تھی، لیکن آنکھوں میں وہی رات والی چمک تھی۔ تم نے رات کو گھر جا کر سوچا ہوگا نا؟ آرین نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ زین نے میز کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور آواز کم کی۔ لیکن میں نے سوچا اور مجھے احساس ہوا کہ تم مجھ سے صرف نفرت نہیں کرتے آرین، تم ڈرتے ہو۔ آرین کی نظر اٹھی اور غصہ بڑک اٹھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتا زین، میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ زین نے میز پر ہاتھ رکھتے ہوئے جسم آگے کیا۔ پھر بھی تم نے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا رات کو اور میری بات سنی۔ آرین نے فائل بند کی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ مجبوری تھی۔ زین پھر کھڑا ہو گیا۔ اب دونوں کے درمیان صرف میز تھی، لیکن فاصلہ بہت کم محسوس ہو رہا تھا۔ مجبوری؟ تم خود بنا لیتے ہو آرین۔ اس لمحے دروازہ پھر کھلا اور کمپنی کی CRO سارا اندر آئی۔ اس نے دونوں کو قریب کھڑے دیکھ کر آبرو اٹھائے۔ معاف کیجیے سر، میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ آرین نے فوراً فاصلہ بنایا۔ ہم آ رہے ہیں۔ سارا چلی گئی، لیکن اس کی نظر میں سوال تھا جو دونوں نے محسوس کیا۔ کانفرنس روم میں بورڈ ممبران بیٹھے ہوئے تھے۔ آرین نے پریزنٹیشن شروع کی، لیکن بیچ بیچ میں اس کی نظر زین پر چلی جاتی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب نمبرز کی باری آئی تو زین نے اچانک بولنا شروع کیا۔ میں یہاں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ آرین کے چہرے پر تناؤ آ گیا۔ زین نے آہستہ لیکن واضح آواز میں کہا، گزشتہ رات ہم نے ڈیٹا دوبارہ چیک کیا اور کچھ چیزیں سامنے آئی جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھی۔ آرین نے اسے گھورا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ زین نے جاری رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ میں اندرونی طور پر کوئی مسئلہ ہے۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ آرین نے فوراً کنٹرول سنبھالتے ہوئے کہا، زین خان کی بات کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے میری پریزنٹیشن ختم ہونے دیں۔ لیکن زین پیچھے نہیں ہٹا۔ نہیں آرین، یہ اب چھپانا ٹھیک نہیں۔ آرین کی آواز تیز ہو گئی۔ تم یہاں کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ زین نے اسے دیکھا اور آہستہ سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو صرف آرین کے لیے تھی۔ میں صرف سچ بتا رہا ہوں۔ میٹنگ کے بعد کمرے سے نکلتے وقت سارا نے دونوں کو الگ الگ گھورا اور سرگوشی میں کسی سے کچھ کہا۔ آرین نے محسوس کیا کہ افواہیں شروع ہو چکی ہیں۔ وہ تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔ زین بھی پیچھے پیچھے آیا اور دروازہ بند کرتے ہی آرین نے اسے گھیر لیا۔ تم نے جان بوجھ کر یہ کیا کیا؟ زین نے دیوار کی طرف پشت کی اور آرین کو قریب آنے دیا۔ میں نے صرف وہی کیا جو سچ تھا۔ آرین نے پشت بھیجی۔ تم نے میری پوزیشن کمزور کر دی۔ زین نے آواز پست کی۔ یا پھر تمہیں مجھ پر اور زیادہ انحصار کرنا پڑے گا۔ دونوں کے جسم پھر قریب تھے۔ کمرے میں ایئر کنڈیشن کی آواز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آرین کی سانس تیز ہو گئی۔ زین کی نظر اس کے ہونٹوں پر ٹھہری، پھر آنکھوں میں آئی اور اس نے سرگوشی میں کہا، رات والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی آرین۔ آرین نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن جسم نہیں مانا۔ اس نے لمحے فون گھنٹی بجی۔ دونوں جھٹکے سے الگ ہوئی۔ آرین فون اٹھایا اور چہرہ سخت ہو گیا۔ سامنے والے نے جو بتایا اس سے اس کی آنکھیں بھڑک اٹھی۔ اس نے فون رکھتے ہی زین کی طرف دیکھا اور آواز میں ایک نیا خطرہ تھا۔ پروجیکٹ کے اندرونی فائلیں لیک ہو رہی ہیں اور شبہ تم پر ہے۔ زین کا چہرہ پہلی بار سیریس ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں۔ آرین نے قدم آگے بڑھائے۔ اب ثابت کرو کہ تم نے کیا کیا، ورنہ یہ جنگ صرف ہم دونوں تک محدود نہیں رہے گی۔ زین نے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولا، میں ثابت کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے سننا ہوگا، وہ بات جو تم سننا نہیں چاہتے۔ آرین کی پلکیں چپکی۔ کمرے میں تناؤ اب نفرت سے آگے نکل چکا تھا اور دونوں جانتے تھے کہ اگلا قدم کچھ ایسا ہوگا جو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ آرین نے زین کو گھورتے ہوئے کچھ سیکنڈ خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنی کرسی کی طرف پیچھے ہٹا۔ تمہیں ثابت کرنا ہوگا اور جلدی۔ زین نے دیوار سے جسم لگایا اور میز کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میں پہلی بار تھکن اور کچھ نرمی تھی۔ میں ثابت کر دوں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں رات بھر کام کرنا پڑے گا، اکیلے۔ آرین نے ابرو سکڑتے ہوئے دیکھا۔ کیوں اکیلے؟ زین نے فائل کھولتے ہوئے کہا، کیونکہ لیک اندرونی ہے اور میں کسی تیسرے شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا۔
آرین نے گہری سانس لی اور سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ زین ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شام ڈلتے ڈلتے دفتر خالی ہو گیا، بارش پھر شروع ہو گئی تھی اور کمرے کی بڑی ونڈو پر پانی کے قطرے مسلسل بہہ رہے تھے۔ دونوں نے لیپ ٹاپ کھولے، فائلیں نکالی اور کام شروع کر دیا۔ گھنٹوں خاموشی رہی، صرف کی بورڈ کی آواز اور بارش کی سرسراہٹ تھی۔ کبھی کبھی ان کی نظریں مل جاتی اور دونوں تیزی سے نظریں پھیر لیتے جیسے کچھ چھپا رہے ہوں۔ رات کے 12 بجے کے قریب آرین کی آنکھوں میں تکن بھر گئی۔ اس نے گردن پر ہاتھ پھیرا اور کرسی میں پیچھے جھک گیا۔ زین نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے اٹھا، کافی مشین کی طرف گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 کپ لے کر واپس آیا اور آرین کے سامنے رکھ دیا۔ پی لو، آنکھیں بند ہو رہی ہیں تمہاری۔ آرین نے کپ اٹھایا، انگلیاں گرم سطح سے ٹکرائیں اور اس چھوٹے سے لمس نے اندر کچھ ہلا دیا۔ تمہیں میری پرواہ کیوں ہوئی؟ زین نے اپنے کپ سے بھاپ لیتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ تم تھکتے ہو، تمہارا غصہ کم ہو جاتا ہے اور تم حقیقی لگتے ہو۔ آرین نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملی اور اس لمحے کمرے میں وہ پرانی نفرت نہیں رہی تھی بلکہ کچھ نرم اور خطرناک سی چیز تھی۔ زین نے کرسی کھینچ کر آرین کے قریب بیٹھ گیا۔ اب ان کے کندھے تقریباً چھو رہے تھے۔ 3 سال پہلے جب ہم نے پہلا پروجیکٹ جیتا تھا، تم نے مجھے کافی ہی پلائی تھی، یاد ہے؟ آرین کی پلکیں چھپکی، اس نے نظر نیچے کی۔ یاد ہے۔ زین کی آواز اور پست ہو گئی۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہ ہم اچھے پارٹنر بن سکتے ہیں۔ آرین کپ نیچے رکھا اور انگلیوں سے اس کے کنارے کو دبایا۔ پھر تم نے وہ کام کیا جو… زین نے اسے کاٹتے ہوئے سر ہلایا۔ میں نے وہ کام اس لیے کیا کیونکہ مجھے لگا تم مجھے پیچھے چھوڑ دو گے۔ آرین، میں ڈر گیا تھا۔ آرین نے اسے دیکھا۔ پہلی بار زین کی آنکھوں میں وہ دیوار نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، بلکہ ایک خاموش اعتراف تھا جو الفاظ سے زیادہ گہرا تھا۔ آرین کی سانس بھری ہوئی سی نکلی۔ تم نے کبھی نہیں بتایا۔ زین نے ہلکا سا مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ غرور والی نہیں تھی بلکہ تھکی ہوئی اور سچی تھی۔ تم سننے کے موڈ میں کبھی نہیں تھے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ بارش باہر تیز ہو رہی تھی، کمرے کی روشنی مدھم پڑی جیسے پاور میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہو۔ آرین نے اچانک محسوس کیا کہ زین کا ہاتھ میز پر اس کے جسم کے بہت قریب ہے۔ انگلیاں تقریباً چھو رہی تھی۔ نہ کسی نے ہاتھ ہٹایا نہ آگے بڑھایا، صرف وہ چھوٹا سا فاصلہ رہ گیا جو دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ زین نے آہستہ سے بولا، آج جب تم نے مجھ پر شوبہ کیا تو مجھے برا لگا۔ آرین نے سر پھیر کر اسے دیکھا۔ مجھے بھی برا لگا جب تم نے میٹنگ میں میری بات کاٹی۔ زین نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، میں نے کاٹی تھی تاکہ تم اکیلا نہ لڑو۔ آرین کی آنکھوں میں کچھ نرم سا چمک اٹھا۔ اس نے ہاتھ تھوڑا سا ہٹایا لیکن زین کی انگلیوں سے رگڑ کھاتے ہوئے، تم ہمیشہ الٹے طریقے سے مدد کرتے ہو۔ زین نے سر جھکا کر آرین کی آنکھوں کو دیکھا اور آواز میں ایک عجیب سی گرماہٹ بھری دی، شاید اس لیے کہ سیدھی طریقے سے تم قبول نہیں کرتے۔ اس لمحے آرین کے اندر کچھ ٹوٹا سا محسوس ہوا۔ اس نے زین کی طرف مکمل رخ کیا۔ دونوں کے چہرے اب بہت قریب تھے، سانسوں کی گرمی ایک دوسرے کے قریب آ رہی تھی۔ زین کی نظر آرین کے ہونٹوں پر ٹھہری، پھر آہستہ سے آنکھوں پر آئی اور اس نے سرگوشی میں کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں تم سے کتنا لڑتا ہوں؟ آرین کی آواز بھی پست ہو گئی۔ پتہ ہے۔ زین نے ہلکا سا آگے جھکا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ لڑائی کے نیچے کیا ہے؟ آرین نے جواب نہیں دیا، صرف دیکھ رہا۔ اس کی پلکیں باری ہو رہی تھی اور دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو، پھر اچانک لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک نئی نوٹیفیکیشن چمکی۔ دونوں جھٹکے سے الگ ہو گئے۔ آرین نے فوراً اسکرین کی طرف دیکھا اور چہرہ سخت ہو گیا۔ لیک کی اصل فائل ابھی بھی دوبارہ ایکسیس ہوئی ہے۔ زین نے تیزی سے کرسی کھینچی۔ لوکیشن؟ آرین نے آنکھیں سکڑتے ہوئے پڑھا اور آہستہ سے بولا، یہ ہمارے سرور روم سے ہو رہا ہے، ابھی اس وقت۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے۔ سرور روم عمارت کے نچلے منظر پر تھا اور رات کے اس پیر وہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آرین کڑے ہوتے ہوئے کہا، چلو۔ زین نے بھی تیزی سے اٹھ کر اس کے ساتھ قدم ملائے۔ دونوں خاموشی سے کریڈور میں نکلے، لفٹ میں داخل ہوئے اور نیچے کی طرف جانے لگے۔ لفٹ کی تنگ سی جگہ میں ان کے کندھے پھر لگے۔ آرین نے محسوس کیا کہ زین کا جسم اس کے قریب ہے اور اس چھوٹے سے لمس نے رات والی نرمی کو پھر جگا دیا۔ زین نے بغیر دیکھے آہستہ سے کہا، جو بھی ہو رہا ہے ہم اسے ساتھ دیکھیں گے۔ آرین نے سر ہلایا اور جواب دیا، ہاں،
لیفٹ کے دروازے کھلے، اندھیرا کریڈور سامنے تھا، صرف ایمرجنسی لائٹ جل رہی تھی۔ دونوں نے قدم بڑھائے، سرور روم کے دروازے کے قریب پہنچے تو آرین نے ہاتھ بڑھا کر زین کے بازو کو ہلکے سے پکڑ لیا، جیسے روک رہا ہے۔ انتظار کرو۔ زین نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور آرین کی طرف رخ کیا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ اس اندھیرے میں اور اس لمحے نفرت بالکل غائب محسوس ہوئی، صرف ایک خاموش سمجھوتا اور وہ خوبصورت سی کشش رہ گئی تھی جو دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ آرین نے آہستہ سے ہاتھ چھوڑا لیکن انگلیاں زین کی آستین پر رگڑ کھاتی ہوئی ہٹیں۔ زین نے سانس لی اور سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ تیار ہے۔ دونوں نے دروازہ دھیرے سے دھکیلا۔ اندر روشنی کا ایک چھوٹا سا دائرہ کمپیوٹر سکرین سے آ رہا تھا اور ایک سایہ دار شکل سکرین کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ آرین اور زین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ اب یہ صرف پروجیکٹ کی بات نہیں ہو رہی تھی بلکہ کچھ ذاتی بھی بن چکی تھی، اور دونوں جانتے تھے کہ جو بھی اندر ہے وہ ان کے درمیان بن رہی ہے اس نئی خاموشی سے قربت کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سرور روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا تو اندر کی مدھم روشنی میں ایک شخص اسکرین کے سامنے جھکی ہوئی نظر آئی۔ آرین اور زین نے ایک ساتھ قدم بڑھائے اور روشنی آن کر دی۔ سامنے کھڑی سارا تھی، کمپنی کی CRO، جس کے ہاتھ میں USB لگی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی پیلا پڑ گیا۔ آرین کی آواز سخت نکلی، سارا تم؟ سارا نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہکا چھوڑنے کی کوشش کی لیکن زین نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رک جاؤ۔ چند منٹوں میں سیکیورٹی آ گئی، سارا کو لے جایا گیا اور پتہ چلا کہ وہ کسی حریف کمپنی کے لیے ڈیٹا بھیج رہی تھی۔ پروجیکٹ کی ساری فائلیں محفوظ نکلی اور لیک کا معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ اگلے چند دنوں میں بورڈ نے پروجیکٹ کی حتمی منظوری دے دی۔ کامیابی کی خبر پوری کمپنی میں پھیل گئی اور دونوں نے مل کر پریس کانفرنس میں کی گئی جہاں پہلی بار وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے بغیر کسی کاٹنے والی بات کے۔ پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد آخری دن دفتر میں تھوڑی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ فائلیں بند ہو چکی تھی، ٹیم نے الوداعی پارٹی کر لی تھی اور اب صرف 2 ہی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ آرین اپنے کیبن میں کھڑا ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور زین اندر آ گیا۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا؟ آرین نے رخ پھیر کر اسے دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ہاں، تمہارے بغیر شاید اتنا صرف نہ ہو پاتا۔ زین نے کچھ قدم آگے بڑھائے اور میز کے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ ہم بغیر لڑے ایک کامیابی منائیں گے۔ آرین نے آہستہ سے جواب دیا، میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ کمرے میں صرف ایئر کنڈیشن کی ہلکی سی آواز تھی۔ زین نے جیب سے ایک چھوٹی سی پرانی چابی نکالی اور میز پر رکھ دی۔ یہ تمہاری ہے، 3 سال پہلے تم نے میرے پاس چھوڑ دی تھی جب ہم نے پہلا آفس شیئر کیا تھا۔ آرین نے چابی اٹھائی، انگلیوں میں گھمائی اور مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ غصے والی نہیں تھی بلکہ نرم اور تھکی ہوئی تھی۔ تم نے رکھ چھوڑی تھی؟ زین نے سر ہلایا۔ ہاں، سوچا تھا ایک دن واپس دے دوں گا۔ آرین نے چابی جیب میں رکھی اور زین کی طرف دیکھا۔ اب ان کی نظریں ملی تو پہلی بار نہ نفرت تھی نہ مقابلہ، صرف ایک خاموش سی سمجھ اور وہ نرمی جو راتوں کی میٹنگز میں آہستہ آہستہ جنم لے چکی تھی۔ زین نے آواز پست کی، میں شہر چھوڑ رہا ہوں آرین، نیا پروجیکٹ دوسرے شہر میں ہے۔ آرین کی پلکی چپکی، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ نہیں نکلے۔ زین نے ایک قدم اور قریب آ کر کہا، تم ٹھیک رہنا۔ آرین نے گہری سانس لی اور آہستہ سے جواب دیا، تم بھی۔ دونوں نے ہاتھ بڑھائے اور مصافحہ کیا لیکن ہاتھ چھوڑتے وقت انگلیاں کچھ لمحے رکی رہیں جیسے الگ ہونے کو دل چاہتا ہو۔ لفٹ تک ساتھ چلے، لابی میں پہنچے تو باہر دھوپ نکل چکی تھی۔ زین نے اپنا بیگ اٹھایا اور آریان کی طرف آخری بار دیکھا۔ زین کی آواز تھوڑی کانپ رہی تھی، میں تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گا آرین۔ آرین کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے ہونٹ پیچھے لیکن آنسو بہرحال نکل آئے۔ میں بھی نہیں بھولوں گا۔ زین نے بھی آنسو چھپانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا آنسو بھری آنکھوں سے، پھر زین نے ہلکا سا سر ہلایا اور مسکرا کر کہا، خوش رہنا۔ آرین نے بھی مسکراتے ہوئے آنسو چھپائے، تم بھی خوش رہنا زین۔ زین نے پیٹھ پھیر لی اور باہر نکل گیا۔ آرین دروازے کے پاس کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی زین نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ آرین نے بھی ہاتھ ہلایا۔ آنکھوں میں اب بھی نمی تھی لیکن دل میں وہ پرانی دشمنی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف ایک خوبصورت سی یاد رہ گئی تھی جو دونوں کے ساتھ جائے گی۔ پروجیکٹ کامیاب ہو چکا تھا، راستے الگ ہو چکے تھے لیکن جو رشتہ نفرت سے شروع ہو کر نرمی میں بدلا تھا وہ دونوں کے دلوں میں محفوظ تھا اور وہ خوشی خوشی اپنے اپنے راستے پر نکل پڑے تھے۔ تو پیارے دوستو، بتائیں تو صحیح یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔
اسی طرح کی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔